الیکشن کمیشن کا فیصلہ، ہائی کورٹ اسلام آباد میں چیلنج، اس کے بعد پی ٹی آئی وزراء پر دہشت گردی کے مقدمات، پھر پی ڈی ایم کے مقاصد، اس کے بیک پر اور ان کے خواہشات، ان کے عزائم کون کون سے پورے ہوئے، کون کون سے ابھی بھی ادھورے ہیں، کے پی کے پولیس پر اسلام آباد پولیس کا حملہ، کیا یہ ادارے اس طرح تصادم کے، اس طرح آپس میں لڑنے کے لیے یہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کیا عزائم ہے؟ ان تمام پوائنٹس پہ کوشش کریں گے کہ اس چھوٹے سے ولاگ میں آپ کے سامنے سارے تفصیل رکھ سکوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ آج کے اسی ولاگ کا میں ابتدا اپنے ایک شعر سے کروں گا کہ عرش والے میرے توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ یعنی اس شعر کے اگر کسی کو سمجھ آئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر شعر کے پیچھے آپ دیکھ لیں تو کل کے فیصلے کے بنا پر یا عمران خان کے ساتھ روز اول سے جب سے ان کو نکالا گیا ہے تو وقتاً فوقتاً جو بدنیتی، جو دو نمبری کے، جو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بے شرمی کے، بے حیائی کے جو حدیں پار ہو چکی ہے، خواہ وہ پی ڈی ایم ہو، وہ سیاسی میدان ہو، یا وہ سیاست کے ونگز بن کے ادارے ہو، وہ عام ادارے نہیں بلکہ بڑے خاص ادارے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل اور انٹرنیشنل سطح پہ جس سے ہمارے پاکستان کی بدنامی ہو سکتی ہے، اس قسم کے اداروں کی بدنیتی آپ دیکھ لیں، ان کی جانبداری دیکھ لیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ دیکھ لیں۔ اینی جی ہاں، عمران خان کے لیے آج کل دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا ہمارے ملک پر اس سچے اور کھرے انسان، ایک لیڈر کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا سایہ برقرار رکھے اور ہمارے اوپر بھی ان کا سایہ برقرار رکھے۔ کل جمعے کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا۔ یہ فیصلہ ایسا فیصلہ تھا جو کہ انتہائی عجلت میں جاری کیا گیا اور انتہائی بدنیتی پہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے لیے الفاظ استعمال کرے تو کون سے الفاظ استعمال کرے کہ اتنی جلدی تھی سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہ انہوں نے اس فیصلے پر ایک رکن کا یعنی 5 رکن تھے، ایک رکن بیمار تھا یا جو بھی تھا، وہ ایک رکن کے دستخط کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ یعنی فیصلہ 5-0 کے نام سے سنایا جاتا ہے، جبکہ ایک رکن نہیں، یعنی 4-0 یا 0-4، یعنی 4 لوگوں کے موجودگی سے یہ فیصلہ سنایا گیا اور ایک شخص کے، ایک ممبر کے اس پہ سائن ہی نہیں ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اب تک نہ کسی کورٹ کو، نہ کسی آفیشیل انداز میں، نہ ان کے ویب سائٹ پہ، نہ کسی اور جگہ پہ، نہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو اس فیصلے کی جو ریٹن فارم ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوئی اور نہیں ملی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایون کہ اس کے اپنے ویب سائٹ پہ، الیکشن کمیشن کی اپنے ویب سائٹ پہ بھی ابھی تک یہ موجود نہیں۔ فیصلے کا تفصیلی فیصلہ 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے گزر گئے اب تک، میرے اس ولاگ تک، لیکن ابھی تک جاری نہیں ہوا تفصیلی فیصلہ ریٹن میں۔ تو اس سے الیکشن کمیشن کی نون سے اور پی ڈی ایم سے وفاداری ثابت ہو گئی۔ یعنی عمران خان جو کہتے تھے وہ تو باتوں تک یا شاید جلد سے جلوس تک محدود بات تھی، لیکن اب اگر آپ دیکھ لیں تو اس چیز کو، اگر یہ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ شاید میں پھر وہی بات کروں کہ احمقوں کی دنیا میں ہے۔ پتہ نہیں ان کو اتنے بڑے بڑے سیٹ پہ، اتنے بڑے بڑے پوسٹ پہ کیسے بٹھایا گیا، یہ پاکستان کیسے چل رہا ہے ابھی تک یہ سمجھ سے باہر۔ یہ اخلاقیات سے گرے ہوئے حرکتیں ہیں جو قانون آئین کی دھجیاں اڑانے والے، اور ہمیں قانون آئین کے مطابق رکھنے کی اور اسی قانونی آئین کے نکات سے ادھر ادھر ہونے پہ پکڑنے کی اور جیلوں میں ڈالنے کے در سے دے رہی ہے، اور اس پہ ہمارے خلاف پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر نے اپیل دائر کی اور اس درخواست میں کہا گیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے، یعنی 63P
کے مطابق عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہے یہ، اس وجہ سے فیصلہ جاری کیا گیا۔ اس فیصلے میں حقائق کچھ بھی موجود نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے میں نے جتنے بھی چینلز پہ سنا ہے، جتنے بڑے بڑے مبصرین سنے، جتنے بڑے بڑے تجزیہ کار سنے، جتنے بڑے بڑے قانون دان سنے، انہیں اگر سلمان اکرم راجہ کی بات کرے، اگر آپ انور مقصود صاحب کی بات کریں، اگر آپ بہت سارے اور جو واقعی اٹارنی جنرل پچھلے اس میں ادوار میں رہ چکے اور بڑے بڑے قانون دان، وہ سب ایون دو کہ ان کے اپنے جو اس کے جیو چینل کے حامد میر یا دوسرے جو ان کے پی ٹی آئی کے عمران خان کے اگینسٹ اور اسی پی ڈی ایم کے فیور والے جو خاص ہیں ان کے چہیتے، انہوں نے بھی، ان صحافیوں نے بھی اس فیصلے کا بولا کہ اس کے دائرے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ تو اپنے اختیارات کے سے تجاوز اختیار کر چکے، یعنی اپنے اختیارات سے ہٹ کر یہ کام کیا گیا۔ پتہ نہیں، اس میں دو چیزیں تو واضح نظر آ رہی، لیکن اور بھی بہت سارے چیزیں نظر آ رہے ہیں سوالات اور سے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اس فیصلے سے تو نہ تو یہ سکندر ہے، نہ یہ راجہ ہے، نہ یہ میرے خیال سے کوئی اس عہدے کے قابل شخصیت ہے۔ تو میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں، ایک تو پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کو خوش کرنے کے لیے انہیں جو جسے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ والا ایک تاثر دینے کے لیے، ایک تو ان سے پیسے لے کے یا ان کے ساتھ ان کے ایک سیاسی حصہ دار بن کے یا ان کے ساتھ ان کے گھر کے ملازم بن کے، یا تو شاید یا ان کے کوئی سالہ والا، کوئی بہنوئی، کوئی اس قسم کے کوئی چاچا ماموں کا کوئی رشتہ داری نبھا کے اس طرح کی جو ہے نا وہ ایک فیصلہ، ایک تو یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے واضح بدنیتی کا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال سے جاتے جاتے اس کے بعد جو فوراً ایک اعلان ہوا ہے کہ 5 ہفتے بعد میں ریٹائر ہونے والا ہوں، تو آئی تھنک سو کہ اس کا بھی چلتے چلتے جاتے جاتے عمران خان سے اپنا کوئی پرانی دشمنی، کوئی پرانا انتقام لینا تھا۔ بہرحال اس فیصلے میں بدنیتی کے 2 پوائنٹ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے نیوٹرل صاحب کے جو باجوہ صاحب ہے اس کے اگر آپ اعلان دیکھ لیں تو وہ اس فیصلے تک انتظار تھا، اس کے فوراً بعد یہ اس نے اناؤنس کر دیا کہ میں 5 ہفتے بعد ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کام خود سے کیا، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے ایک آفیسر نے رابطہ کیا تھے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، اس میں بھی یہ کہا تھا کہ میرے اوپر پریشر ہے، مجھ سے جو زبردستی کرایا جا رہا ہے اور زبردستی اس طرح کے معاملات میں مجھے انوالو کیا جا رہا ہے۔ اینوے الیکشن کمیشن نے اپنے ادارے کا ساکھ بدنام کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ اس پہ اگر بات کی جائے تو بات تو بہت سارے، سوالات بھی بہت سارے، عوام کے غم و غصے کا اظہار بھی کل آپ نے دیکھ لیا۔ اس فیصلے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ اس فیصلے کے بعد کل 1 گھنٹے کے اندر، 1 سے 1.5 گھنٹے میں پورے پاکستان میں روڈز بلاک، اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر، پاکستانی عام عوام جس کو کال دیے، میں نے کال دیا ہی نہیں تھا، ہلکا سا ایک فیصلہ تھا۔ میرے خیال سے عمران خان جتنے اس طرح ریلیکس تھے، ان کی جو تصاویر آ رہے تھے، اگر اس کو دیکھا جائے تو عمران خان کو پہلے سے پتہ تھا۔ عمران خان نے خود کہا کل، پھر عمران خان نے جو اپنے خطاب میں، ویڈیو خطاب میں، ویڈیو پیغام میں جو کچھ کہا، وہ سارے آپ کے سامنے ہی ہے۔ وہ ساری باتیں عمران خان پہلے بھی کر چکے ہیں، لہٰذا عمران خان کو اس چیز کا علم تھا، لیکن پھر بھی وہ ریلیکس بیٹھا ہوا تھا، اور پھر بھی انہوں نے اپنے قوم کے ان نقصانات کے، لوگوں کو تکلیف کی وجہ سے انہوں نے یہ احتجاج ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا، اور عوام کو بولے کہ احتجاج ختم کر دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا پن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک پٹیشن دائر کی، ایک درخواست دائر کی اس فیصلے کے خلاف۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ چونکہ ابھی فیصلہ یعنی آیا ہی نہیں مکمل طور پہ یا حتمی طور پہ یا مصدقہ طور پہ، تو اس درخواست کے ساتھ وہ فیصلہ بھی لگانا ہے، وہ لگائیں، پھر اس کے بعد درخواست دائر کیجیے۔ جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ عارضی تنقید یعنی اعتراض جو ہائی کورٹ نے لگایا، یہ عارضی تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، بل اسلام آباد ہائی کورٹ انشاءاللہ اس فیصلے کو سنیں گے منڈے سے۔ کل الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر فائرنگ جو ہوئی تھی، اس میں اسمبلی کے ایم این اے کے پی کے اسمبلی کے ایم این اے کے گارڈ کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کو بلا وجہ یعنی بغیر کنفرمیشن کے، اور ساتھ میں اسلام آباد پولیس نے کے پی کے کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی، جس سے حالات خراب ہوئے۔ کیا ہمارے ملک اس قسم کے معاملات کے ساتھ، اس قسم کے بدنیتی اور اس قسم کے اداروں کے آپس میں لڑانے کے لیے بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس طرح چلائیں گے اس ملک کو؟ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایم این اے صالح محمد کو گرفتار بھی کیا گیا، جن کا یہ گارڈ تھے، اور اس کے علاوہ فیصل جاوید پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا، اور ساتھ میں پی ٹی آئی کے اور بھی وزراء بہت
اور بھی بہت سارے وزراء، ان 3-4 وزراء اور ہیں جس پر دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے۔ ہمیں مصدقہ طور پہ نام ابھی نہیں آئے، اسی وجہ سے میں اس کے نام نہیں لے سکتا، نہ مجھے نام کا ابھی علم ہے، فی الحال کنفرم نہیں ہے۔ اب پی ڈی ایم والے عمران خان کی منتیں کر رہے کہ وہ اسمبلی میں آئے اور ہمیں یہ تاثر ہم دیں گے، اور ہمیں اس تاثر دینے کا ایک موقع دے کہ ہم نے الیکشن کا اعلان کر دیا پراپر طریقے سے، کیونکہ پی ڈی ایم پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہے پوری دنیا سے۔ عمران خان اور زیادہ مقبول ہوتے جا رہے۔ یہ عمران خان جو ہے نا وہ امریکہ جیسے، انڈیا جیسے، یہ ان کے پی ڈی ایم جیسے 13-14 جماعتیں، جو تمام سیاسی جماعتیں چھوٹے بڑے جو لنڈا بازاری جماعتیں، وہ سارے مل کے ان تمام فرش پہ جو رہنے والے خدا ہیں، فرعون ہیں، ان سب کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن کے بدنیتی پر مبنی ایک آفیسر کو دیکھیے، پھر اس کے بعد نیوٹرل دیکھ لیے، تمام لوگوں سے یہ الجھ پڑے۔ اسی وجہ سے میں نے سٹارٹ ہی ابتدائی اس شیئر سے کیا تھا۔ اب باتیں اس پہ ریلی بہت سارے دل چاہ رہا ہے، لیکن بڑا ولاگ آپ لوگ سنتے نہیں ہے، اس چھوٹے سے ولاگ میں ساری باتیں ممکن نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے بہت سارے عزائم ہیں وہ اس سے پورے ہونے والے تھے، صرف ایک تاثر دینا تھا کہ عمران خان بھی مجرم ہے، اور کل یہ الیکشن میں جائیں گے اگر 2-4 لوگوں میں تو وہ یہ تاثر پیدا کرے۔ اور یہ مریم نواز کی خواہش تھی، اور مریم نواز اوپر سے کہہ رہی کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے۔ بھئی یہ فیصلہ ہی غلط ہے، یہ ان کے اختیارات میں نہیں ہے۔ اس کون سے قانون کے تحت آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا ملازم آپ نے اس کو رکھ دیا تو یہ جو چاہے کر لے؟ اب بچا تو نہیں کہ ادارہ کسی ادارے کے بڑے جو مقتدر حلقے کہ عمران خان کے خلاف یا ان 22 کروڑ عوام کے خلاف کچھ ایسے اقدامات نہ کیے ہو۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ الناس۔